آئمہ حرمین، مسجد نبی کے امام، مسجد حرام کے امام اور سعودیہ کے بڑے بڑے قاضی یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں. کئی دفعہ کیے انہوں نے، ان کی صحبت میں آگے بیٹھے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی جس میں 100 کے قریب ممالک کے علماء تھے، اس کے رئیس 5 سال رہے مفتی تقی عثمانی صاحب. مکہ جو مفتی تھے نا وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ اللہ نے مقام کس کو عطا کیا؟ یہی بر صغیر کے علماء کو، جن کو دیوبند کہا جاتا ہے. میری 4-5 دن پہلے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی. حضرت سے ٹائم مانگا، اللہ حضرت کو جزائے خیر دے. بہت ہی شفقت کے ساتھ ٹائم دیا. میں تو ان کی تواضع پہ حیران ہو گیا. تو بڑی تسلی سے حضرت نے ٹائم دیا نا. اور اتنی تواضع، اتنے بڑے عالم ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو کیش کرانا چاہتے نا دنیا میں، بہت کچھ کرا سکتے تھے. وہ اگر نیا فرقہ بنانا چاہتے نا، یہ چھوٹے موٹے جتنے نئی فرقیاں آ رہی ہیں نا، آج نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو سب سے ہٹا کے کہتے ہیں ہمارے غلام بن کے رہو، اور پھر کچھ لوگوں کو ارد اکٹھے کر لیتے ہیں. ان کے پاس نالج نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جو نالج ہے نا، اگر وہ نیا فرقہ بناتے اور لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لے کر آتے، ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بن چکے ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا فرقہ بن چکے ہوتے. کیسی تواضع، ایسی تواضع. ہم تو پہلے بھی ان سے، ہماری زیادہ ان سے پہلے ملاقاتیں ہوتی تھیں. جامعۃ الرشید کے علماء جب جاتے تھے نا مجلس تحقیق میں، مجلس تحقیق ہوتی ہیں جو علماء کی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو علماء کا پینل بیٹھتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے. اس میں ہمیں حضرت کو دیکھنے کا موقع ملا تھا. ہم تو سارے جونیئر، میں تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، یعنی ان سے براہ راست تھوڑی پڑھا ہے، ان کے شاگردوں سے ہم نے پڑھا ہے. تو ہم تو ان کے بالکل بچے ہو گئے نا، بچوں کے بچے. ہم نے وہاں جا کے دیکھا، جب ہم تحقیق کے لیے بیٹھتے تھے نا وہاں دارالعلوم کرنگی میں، بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے. ان میں سب سے زیادہ سینئر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، سب سے زیادہ علم، اہل اللہ کی صحبت، عبادت میں، ہر چیز میں. یہ وہ دور تھا جب وہ اسلامی ملکوں کے جو علماء کی ایک کمیٹی تھی نا، مجمع الفقہ الاسلامی، جس میں سعودیہ کے بھی علماء تھے، مکہ مدینہ کے بھی بڑے بڑے مفتیان کرام، ان کے رئیس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تھے. یعنی مکہ کے مفتی وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں تھے. وہ عرب لوگوں میں تعصب بہت ہے، عصبیت بہت ہے، وہ اجمیوں کو مانتے نہیں ہیں. لیکن عرب ان کے علم کے ایسے قائل ہوئے کہ اگر میں یوں کہوں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنا امیر بنایا ہے. تو شاید یہ جملہ غلط نہیں ہوگا، کسی عربی بھائی کو تکلیف ہو تو پیش کی معذرت. عرب میں بڑی عصبیت، وہ اجمیوں کو نہیں مانتے بالکل. کہتے ہیں کیا یہ اجمی، حالانکہ امام بخاری اجمی تھے، ٹھیک ہے نا. تینوں ائمہ اجمی ہیں، صرف امام شافعی عربی تھے. امام احمد بن حنبل جن کو عرب فالو کرتے ہیں وہ بھی اجمی تھے. تو اجمیوں نے علم میں بہت، میں مانتا ہوں عرب بھی بہت ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اجمیوں کے پاس علم ہی نہیں ہے اور اجمیوں کو کیا پتا، یہ تو محدثین 99% تو اجمی ہیں، فقہا 99% تو اجمی ہیں. اور جہاد کے میدان میں بھی آپ اگر 3 صدی ہجری کے بعد دیکھتے ہیں تو عربوں کا بڑا کردار ہے جب شروع کے دور میں. اس کے بعد تو پھر اجمیوں نے بہت جہاد کیا ہے، عربوں نے بھی کیا ہے. لیکن آپ خلافت عثمانیہ کس نے قائم کی تھی؟ تو اجمی تھے وہ. تو ہندوستان میں جو 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے کس کی تھی؟ تو بعض عربوں میں نا بڑا تعصب ہے. میں نہیں کہہ رہا سب عربوں میں، وہاں کے جو علماء صلاح ان میں نہیں ہے الحمدللہ، لیکن بہت زیادہ ان لوگوں میں وہ اجمی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، قبر پرست کہتے ہیں. پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوا ہے. حالانکہ قبر پرستی ہم نے یہاں ختم کی ہے. یہاں ہمارے اکابر علماء نہ ہوتے تو آپ دیکھتے جگہ جگہ قبروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہوتے یہاں پہ، اور اونچی اونچی قبریں ہوتی. میں دارالعلوم کرنگی گیا نا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیارت کے لیے، تو وہاں ہم نے قبرستان بھی دیکھا. تو میرا دل چاہ رہا تھا بلاگ بناؤں کہ جو ہمیں قبر پرست کہتے ہیں ذرا ہمارے اکابر کی قبروں کو تو دیکھو. ایک بالش سے کوئی قبر اونچی نہیں ہے، اور کیسی صاف سنت کے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے علامے دفن ہے اس میں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے اس کے اندر، مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے. کتنے بڑے بڑے علامے. قبریں کیسی ایسے مسکین سی قبریں ہیں. تو کوئی جا کے یہ دیکھے اور پھر اس کو علماء دیوبند کو قبر پرست بولتے ہوئے نا 100 دفعہ سوچے. تو کتنے بڑے عالم نا. لیکن جب مجلس تحقیق ہوتی تھی نا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہم نے جو ایٹیٹیوڈ دیکھا نا ان مجالس میں، وہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ ایسے شو کر رہے ہیں جیسے سب سے کم مجھے آتا ہے، سب سے کم، یعنی میں سیکھنے، اور بولتے بھی تھے کہ بھائی ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. علم کے ساتھ اگر اللہ کی محبت ہوگی نا دل میں، اللہ کا خوف، تو پھر عالم ایسا ہوتا ہے. اور اگر علم کے ساتھ ذکر اللہ نہیں ہے، تہجد نہیں ہے، دعائیں نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے، تو پھر علم وہ ہوتا ہے جو آج کل کے اسکالرز میں آپ کو نظر آ رہا ہے یوٹیوب پہ. 4 چیزیں سیکھ کے ایسی تعلی اور ایسی کبریائی
اپنی ایسی بڑائی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ہم نے اپنے بڑوں میں کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, کبھی نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. بھائی بعض علماء نے یہ کہا ہے, ہماری رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ ٹھیک موقف ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. تو ایسے حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھتے تھے جیسے سب سے کم علم ان کے پاس ہے. وہ کہتے تھے بھائی ہم کس کے لیے ہیں, اور پھر اپنی رائے اتنی تواضع کے ساتھ, یہ ایسے وہ زبان سے کہتے ہیں جب میں اپنی رائے دیتا ہوں نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دوسرے کی رائے صحیح ہوگی, میری کیا ہوگی, میری غلط ہو سکتی ہے, تاکہ اس پہ اچھی طرح سے بحث ہو. تو میں جب حضرت سے ملنے کے لیے گیا نا تو میں نے حضرت سے کہا کہ کچھ, ایک تو اتنا اچھے انداز سے حضرت نے ملاقات کی, ٹائم دیا. میں نے کہا حضرت کچھ نصیحتیں. تو حضرت نے پتہ کیا, جو میں بھی بیان کر رہا ہوں نا وہی نصیحتیں. حضرت نے فرمایا جب انسان کے پاس علم آئے اور شہرت آئے تو یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کرتی ہیں, بولو نا, بگاڑ دیتی ہیں. یہ میں اب حضرت کی نصیحت اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کر دیتی ہیں, چاہے دین کا علم ہو. تو اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو تو یہ پھر آزمائش ہے. ان دو چیزوں کے فتنے سے انسان جبھی بچ سکتا ہے, اور اس میں خیر کا عنصر اسی, یہ تجھے دو چیزیں بہت بڑی خیریں بھی ہیں. آپ کے پاس شہرت ہے, آپ وہ کام کر سکتے ہو جو وہ لوگ نہیں کر سکتے. مجھے لوگ کہتے ہیں نا کلپ ریکارڈ کروا دیں, میں کہتا ہوں بھائی ایک سیاسی لیڈر آئے میرے پاس کہ مفتی صاحب اسمبلی میں یہ ایشو چل رہا ہے, اس پہ آپ ایک کلپ ریکارڈ کروا دیں. میں نے کہا میرے کروانے سے کہا کہ بہت کچھ ہوگا. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا, وہ اسمبلی میں بھی سنا گیا, وہ اتنا وائرل ہوا, وہ قانون چینج کر دیا انہوں نے. میں نہیں کہہ رہا کہ 100% میرے کلپ کی وجہ سے, لیکن انہوں نے مجھے بتایا, کال کر کے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے اس کلپ کا اتنا اثر ہوا ہے کہ ہمیں بڑی مدد ملی ہے لا کو چینج کروانے میں. تو شہرت کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, علم کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ دو چیزیں بڑی فائدے کی ہیں. لیکن اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے, نماز نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, تہجد نہیں ہے, اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑانا نہیں ہے, تو اس سے بڑا عذاب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. شیطان کے پاس علم بھی تھا اور شہرت تو ایسی شیطان کی, پہلے بھی بڑا مشہور تھا شیطان اگر آج کلپ بنا کے ڈال دے سب سے زیادہ وائرل ہوگا کہ نہیں ہوگا, بتاؤ, بولو نا, کیا ہو گیا, ایسا ہٹ ہوگا نا کہ فرشتوں کے کلپ سارے پیچھے رہ جائیں گے. لیکن حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی, بڑی پیاری بات حضرت نے کی, کہا کرتے تھے کہ شیطان کے پاس, یہ میں دنیا کے علم کے ساتھ دین کے علم اور عبادت کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اب ایسا نہ ہو کہ آپ اسی دنیا میں الجھ کے رہ جاؤ, اللہ اللہ کرنا چھوڑ دو. اگر اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا آپ نے, نماز روزے میں دل لگانا چھوڑ دیا آپ نے, تو پھر آپ انگریز بنو گے. انگریز نے ترقی تو کر لی نا, اللہ کو بیچ میں لا کے کی, اللہ کو نکال کے کی ہے, تو آدھا کام تو کر لیا اس نے. آدم علیہ السلام کا علم لے لیا اس نے, دنیا کا علم, لیکن آدم علیہ السلام کچھ اور بھی سکھا کے گئے تھے. اللہ کے سامنے رونا بھی سکھا کے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیمسٹری کا علم بھی دیا, بایولوجی کا علم بھی دیا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فزکس کا علم بھی دیا, جس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. اس کے بعد آدم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق کتنا, ایک ذرا سی غلطی ہوئی ہے, اتنا روئے ہیں, رو رو کے زمین کو تر کر دیا, اللہ تیری ناراضی برداشت نہیں ہو سکتی. تو انگریز نے آدم کا یہ والا علم لے لیا, یہ والا حصہ نہیں لیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنسی ترقی کی عروج پر پہنچ گیا, مگر آخرت میں اللہ کے ہاں, اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو مسلمان کو ترقی کرنی ہے مگر اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے. اب مسلمان کیا کر رہا ہے, مسلمان مذہب سے رشتہ اگر مضبوط کرتا ہے تو دنیا سے رشتہ توڑ دیتا ہے. آدھا کام تو یہ بھی آدم علیہ السلام والا آدھا کام ہو گیا نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ آدم علیہ السلام والا کون سا کام ہو گیا, آدھا ہو گیا, آدھا اس نے بھی چھوڑ دیا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا میں دبا کے پٹے گا جیسے کہ پٹ رہا ہے. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.